اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے سحر و ہدایت کے ساتھ علی موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 6 رمضان ہے، جمعہ کا روز ہے اور لندن میں انتہائی سحر ہے 2:22۔ تو ناظرین، پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے، ہمارے پاس علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہے جس سے آپ سوال کرتے ہیں، جواب ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ آ سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے عالم دین سے، جو ہماری معزز مہمان شخصیت ہیں، ان سے آپ کو تسلی بخش جواب دلوائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے معزز مہمان کی طرف، جناب حجت الاسلام محمد اصغر یزدانی صاحب کی طرف۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ مولانا صاحب کے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بڑی نوازش موسوی صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ ماہ مبارک عظمتوں والا مہینہ، بہار قرآن کا مہینہ ہے اور ہر طرف لوگ ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جتنے بھی مذہبی چینل ہیں وہاں پہ روزوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ علماء کرام اپنے مساجد میں، اپنی اداروں میں اس کے حوالے سے گفتگو مسلسل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ معروف آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جس کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور معروف آیت کریمہ ہے، ساری ملت اسلامیہ اس آیت سے آگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ روزے میں ایک سختی ہوتی ہے، ایک تعب ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی پریشانی بندے کو ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے اس بات کو عرض کیا کہ بعض حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ عام حالات میں جن چیزوں کا استعمال جائز ہے، روزے کی حالت میں مخصوص وقت میں ان حلال چیزوں سے بھی رکے رہنے کا نام خوشنودی خدا کے لیے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ ایک مخصوص وقت، اور یہاں پہ تو اور زیادہ لمبا وقت ہو گیا، 20 گھنٹے کا روزہ، تو اس 20 گھنٹے کے روزے میں انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بھی ہو، کم وقت کے لیے، جہاں پہ 8-9 گھنٹے کا روزہ ہے، وہ بھی اس روزے کو اتنے خوشی سے لوگ قبول نہیں کرتے، بلکہ اس میں تھوڑی سی سختی محسوس کرتے ہیں، تھوڑی سی یوں سمجھیے کہ پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ تو سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یہی خطاب جو ہے اے صاحبان ایمان ان کو کہ جن کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، اسی ندا میں اللہ رب العزت نے اتنی ملائمت کے ساتھ یہ خطاب فرمایا ہے، اتنے نرم لہجے میں خطاب فرمایا ہے کہ اسی ملائمت میں وہ سختی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت جیسی ذات اپنے بندے کو پیار سے پکار رہی ہو، ویسے بھی اگر کوئی حاکم، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو پیار سے پکارے تو کوئی سخت حکم بھی دینا چاہے تو اس کا حکم بڑی خوش دلی سے وہ چھوٹا قبول کر لیتا ہے۔ یہی انداز سرکار ارشاد فرماتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے اسی خطاب میں ہی اس روزے کی سختی کو اپنے خطاب کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ سختی ہے،
یقیناً اس پہ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن اے صاحبان ایمان یہ صرف تم پہ فرض نہیں ہوئے، یہ کام پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر بھی۔ گویا اللہ رب العزت نے پہلے تو بڑے ملائم انداز میں اپنے بندوں کو خطاب کیا، پھر خطاب کر کے کہا کہ یہ سختی صرف تم پہ نہیں ہے بلکہ کالر آپ کے ساتھ ہوں گے، لے لیجئے کالر۔ شکریہ جی، ہم اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران مہدی بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ جناب بسم اللہ فرمائیے۔ جی فرمائیے عمران صاحب۔ میرا کوشچن ہے یہ کہ یہ جو برزخ کی سختیاں ہوتی ہیں، مطلب قبر کا ایک طویل عرصہ ہے، اس کی سختیاں، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی اعمال جو ہے ماہ رمضان میں ہے تو وہ ذرا بتا دیں قائم۔ برزخ کی سختیوں کے حوالے سے بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا، میں ابھی مولانا صاحب سے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کہنے جو برزخ کی جو سختیاں ہیں اس کے اوپر سوالوں کے جواب آخر پہ نہ لے جائیں، مطلب تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اس کے بعد پھر کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے، جیسے آپ کی مرضی۔ مطلب اگر زیادہ کالیں ہوں گی تو ہم بعد میں لے آئیں گے، ورنہ جی کر کے اپنی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک، جیسا آپ نے سمجھے۔ جا نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ برزخ کی سختیاں ہوں یا ما بعد الموت کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان تمام کے لیے خصوصی طور پہ عمل سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس ماہ مبارک میں بندہ طے کر لے کہ میں نے تقوی الہی اختیار کرنا ہے تو اس سے آئندہ کی جتنی بھی سختیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ میں نے جان بوجھ کے لفظ تقوی استعمال کیا، ویسے تو روزہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ آئے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کی لمبی چوڑی وضاحت تفصیلات بھی کی جاتی ہیں، لیکن میں مختصر عرض کروں کہ تقوی الہی یعنی وہ بندہ متقی قرار پائے گا کہ جو واجبات جو ہے ان کو بجا لائے اور جتنے بھی محرمات ہیں ان سے بچ جائے۔ سبحان اللہ، بہت مختصر بات کر رہا ہوں، واجبات کو بجا لانے کی عادت ڈالے اور محرمات سے بچنے کی عادت ڈالے، مکروہ کا خیال بھی نہ کرے، مستحب کا خیال بھی نہ کرے، یعنی مستحب اگرچہ اس سے ترک ہو جائیں، مکروہات اگرچہ وہ بجا لے آئے، بہتر یہ ہے کہ مکروہات کو بجا نہ لائے، بہتر یہ ہے کہ مستحبات کو بھی بجا لائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مستحبات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مکروہات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مکروہات کرتے جاتا ہے اور مستحبات جو ہے ان کو بجا نہیں لاتا، صرف اور صرف واجب اور حرام کا خیال رکھتا ہے، یعنی واجب جو ہے اس کو بجا لاتا ہے اور محرمات جو ہے اس سے بچ جاتا ہے، تو یہی بندہ متقی کہلائے۔ اور برزخ میں اس کی برزخ کی سختیاں پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، واجبات اور محرمات کا خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد سے محبت واقعاً اس کے دل میں موجود ہے، تو یقیناً برزخ کی سختیاں اور باقی تمام سختیاں جو ہیں ان سے وہ بچ جائے۔ سبحان اللہ۔ جو ہم پہ ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ لائیو نمبر ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ دوبارہ سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر کہ قرآن سے جو آپ حوالہ دے رہے تھے۔ جی میں قرآن حکیم کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کی خدمت میں ہم موجود ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اس کو اس انداز سے اگر پڑھا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بڑے پیار سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے پیارے بندو، اے میرے صاحبان ایمان، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ تم پہ کوئی نئی قسم کی سختی نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض ہوتے رہے، یعنی گھبرا نہ جانا، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو علیحدہ سے تم پہ سختی کر دی گئی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ ہوتا رہا۔
اب وہی کام کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا وہی تم پہ فرض کیا گیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون. اور اس میں میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی میں جو تم پہ روزے فرض کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ اگر تھوڑی سی دقت میں ایک بحث کی جائے تو اللہ رب العزت اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. یہ اللہ رب العزت نے جو روزے فرض کیے تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ رب العزت کا کوئی اچھا اگر اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کی کوئی غرض تھی یا غرض نہیں تھی؟ اگر اس غرض کا فائدہ وہ محتاج غرض ہے یا محتاج غرض نہیں ہے، لمبی ایک بات ہے. البتہ علامہ محقق طوسی ہمارے مذہب کے بہت بڑے علامہ، انہوں نے فرمایا والغرض یعود الینا لا یعود الیہ. ہر چیز کے ہر کام کا ہدف اور مقصد ذات توحید کا ہوتا ہے، لیکن وہ غرض بھی ہمارے فائدے کی طرف پلٹتی ہے، اس کے فائدے کی طرف نہیں پلٹتی، اسے کوئی اس کا نفع نقصان نہیں ہے. لعلکم تتقون، اس میں فائدہ صرف یہ تھا کہ تم متقی ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اب بندہ پرہیزگار ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا، کیا فائدہ پہنچے گا اسے؟ وہ ارتقائی منازل طے کرے گا، وہ اپنی بلندی جو ہے اس کو حاصل کرے گا. لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم ارتقاء حاصل کرو، تم تقرب الہی حاصل کرو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور پھر یہ بات تو اپنے طور پہ مسلم ہے کہ ہمارے مذہب میں یعنی مذہب جعفری کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو اس عمل کو ہی قابل قدر سمجھتے ہیں کہ جس عمل میں ہماری نیت تقرب الہی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب نیت کی جاتی ہے تو قربتاً اللہ کی نیت کی جاتی ہے. جو کام بھی کرتے ہیں، حتیٰ میں اس بات کو عام طور پہ کہا کرتا ہوں بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں قربتاً اللہ کی شرط نہیں ہے. مثلا اگر کسی کا کپڑا نجس ہو جاتا ہے تو کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کپڑے کو پاک کرنے کے لیے وہ مسائل کہ جو فقہ میں لکھے ہوئے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. فرض کریں کہ اگر پانی آپ کے پاس جاری ہے تو جاری پانی میں آپ کپڑے کو ایک مرتبہ پھینک کے باہر نکال لیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس کپڑے کے پاک کرنے کے لیے قربتاً اللہ کی نیت شرط نہیں ہے. لیکن علماء یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ بھی قربتاً اللہ کی نیت کر لی جائے تو یہ پاکیزگی کو اور عظمت مل جائے گی، یہ پاکیزگی جو ہے اس کو اور اعلیٰ درجہ جو ہے وہ مل جائے گا. لہٰذا ہمارے مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم کال لینا چاہتے ہیں، لے لیں گے. شکریہ. تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہاں ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. نمبر ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں، تو کال جب ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کال میں آپ لعلکم تتقون. اب مطلب کیا؟ میرے خیال میں کال آپ کے ساتھ ہے. نہیں آپ کہیے، ابھی کالر نہیں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم ارتقائی. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے، اس لیے فرض کیے کہ تم بلند ہو جاؤ، تم بالا تر منازل جو ہے ان کو طے کر لو. اور پھر کہا گیا کہ روزے سخت ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم سفر پہ جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ تم مریض ہو. تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایام معدودات، میرے بندے یہ روزے کوئی زیادہ دن نہیں ہیں، یہ گنے ہوئے چند دن ہیں. یعنی پورا سال تمہارے پاس موجود ہے، 11 مہینے میں تمہاری اپنی مرضی چلتی ہے، یہ 1 مہینے کے روزے ہیں. ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، کوئی زیادہ دن نہیں ہے. ایام معدودات. اور پھر کہا کہ یہ ایام معدودات جو ہیں، گنے ہوئے چند دن جو ہیں، ان میں بھی میں تم پہ سختیاں نہیں کر رہا. میں نہیں چاہتا، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میں تم پہ سختیاں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو چھوڑ دو روزے، عدۃ من ایام اخر بعد میں رکھ لینا. میں تمہارا اللہ ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، تم پہ سختیاں کرنا ہی نہیں چاہتا. میں تمہیں کوئی تکلیفیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی اذیت دینا چاہتا ہوں. خالق حقیقی کہتا ہے نہیں، اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو اور سفر کی صعوبتیں تم سے برداشت نہیں ہو پاتی تو میرا روزہ حکم ہے چھوڑ دو. اس کو ان دنوں میں نہیں رکھو، چھوڑ دو، بعد میں جا کے رکھ لینا. میں تمہیں یہ سہولت بھی گویا دینے کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوں. فعدۃ من ایام اخر. کہا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
اگر وہ لوگ کہ جو قدرت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں، جیسا کہ ہم بھی مسائل شرعیہ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں اور بیان ہوتا چلا آ رہا ہے مسلسل کہ وہ لوگ کہ جو ایک ماہ مبارک سے لے کے اگلے ماہ مبارک تک جو ہے وہ مسلسل بیمار رہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان پہ روزے فرض نہیں ہیں، ان کو روزے جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی اگر وہ روزے نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک مد مستحب ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، وہ فدیہ دیں، اور مطلب روزے رکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ قرآن کہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں بڑے واضح معجزات ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اپنے گھر میں موجود ہے اور روزے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزے جو ہیں ان کو بندہ چھوڑ دیتا ہے اور روزے جان بوجھ کے نہیں رکھتا تو اس کے پھر البتہ مسائل ہیں فقہ کے کہ جن کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات وہ روزہ جو چھوڑا ہے وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کے بدلے میں کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور بسا اوقات کفارے بھی تینوں دینے پڑیں گے۔ یہ تینوں کفارے بھی بعض اوقات، البتہ اس کی جو ہے وہ فقہ میں جو ہے وہ تفصیلات ہیں، تینوں کفارے بعض اوقات جمع ہو جاتے ہیں، یعنی مسکین کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا اور ایک غلام آزاد کرنا، یہ تینوں کفارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یقینی طور پہ یہ بڑا سخت اور اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ 60 روزے رکھتا ہے تو اس 60 روزے رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اس نے ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی چھٹی آتی ہے تو کر سکتا ہے، اگر درمیان میں کہیں چھوڑ دیا تو پھر سر 9 سے شروع کرے گا، یعنی یہی رکھ لیتا، یہی ایک رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ وہ مطلب اس ترتیب سے وہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے کہ ایک مہینہ اور ایک دن مسلسل روزے رکھے، پھر اس کے بعد اسے گنجائش ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اگر نہیں مطلب ایسا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھ لے، ان 60 روزوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ جو بہت زیادہ مشکل روزے ہیں۔ تو یہ تو تھے فضائل رمضان پہ آپ نے ایک مفصل گفتگو فرمائی، تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ فقہی مسائل کی طرف چلتے ہیں، جیسے مبتلات روزہ، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو اور مزید جو ہے، کیونکہ ہمارے کچھ نئے ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں ہر پروگرام میں، مختلف مطلب ویور ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بنیادی شروع کا یہ پہلے ہی اشرا ہے تو اس میں ہم دوبارہ سے اس کے اوپر گفتگو کریں کہ جی کیا چیزیں ہیں جو روزے کو مبتلا یعنی باطل کرتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بزرگان ہمارے مجتہدین مراجع جو ہیں انہوں نے اس کی پہلے جو عام طور پہ ترتیب بیان کی جاتی تھی وہ 9 چیزیں بیان کی جاتی تھی کہ 9 چیزیں مبتلات روزہ میں سے، حضرت آیت اللہ سیستانی نے ان کو 8 قرار دیا ہے۔ وہ نامی چیز کہ جو انہوں نے بیان نہیں کی وہ آخر پہ ہم عرض کریں گے۔ 8 چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، بڑی کامن سی باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ کھانا اور پینا ہے، البتہ ہر ایک چیز جو ہم یہاں پہ عرض کر رہے ہیں اس کے پھر تفصیلی جو ہیں وہ مسائل ہیں، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پوری طرح سے پورا مہینہ لگے رہیں تو شاید وہ مسائل جو ہیں وہ پوری طرح سے ختم نہ ہوں۔ ہم خلاصے کے طور پہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ کھانا اور پینا، روزے کی حالت میں کوئی بندہ جان بوجھ کے کسی چیز کو کھاتا یا پیتا ہے، بھول کے کھا پی لیتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کے اگر کسی چیز کو کھاتا یا پیتا ہے تو یہ کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سیکس کرنا، جماع کرنا، اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو ہم اشارے کے ساتھ گزرنے کی کوشش کریں گے۔ استمنا، ٹھیک ہے، میں کال لے لوں؟ جی یہیں سے سٹارٹ کریں گے، تو ہم ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. اجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب کربلائی صاحب کیا حال چال ہے؟ آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام. اور مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بحق محمد والے محمد آپ محمد والے محمد کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتیں دنیا کو بتا رہے ہیں. مولا آپ کو اجر عظیم ثواب عطا کرے. قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے, سوال بھی ہے کہ آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ اس وقت افطار کرو جب لیل ہو جائے. تو ہمیں یہ بتائیں لیل کا کیا مطلب ہے, اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. کہتے ہیں کہ جب روزہ اس وقت افطار کرو جب لیل ہو جائے, تو لیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت انہوں نے خود پڑھی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر روزوں کو مکمل کرو رات تک. رات تک. تو یہاں پہ گویا روزے کے افطار کے حوالے سے ہمارے ہاں اور برادران کے ہاں ایک مختصر سا اختلاف ہے. وہ غروب آفتاب جو ہے اس کے فوراً بعد اپنا روزہ افطار کر دیتے ہیں, اور ہمارے بزرگان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ لفظ لیل ہے لہٰذا بعض تو اس پہ بھی بحث ہے البتہ کہ لیل جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو وہیں سے لیل شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب تک تھوڑی سی وہ کالی دھاری نہیں آ جاتی, سیاہی نہیں ہو جاتی, اس وقت تک روزہ جو ہے اس کو افطار نہ کیا جائے. اور پھر من باب المقدمہ بھی ہمارے ہاں ذرا احتیاط زیادہ کی جاتی ہے کہ روزہ جب صبح کو سحری کا وقت ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا پہلے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ وقت کہ جو روزے کے گویا بند کرنے کا تھا اس کو میں نے حاصل کر لیا. کہیں ایسے نہ ہو کہ مطلب وہ اگر جرت کرتا ہے تو اس ٹائم سے آگے نہ بڑھ جائے, اس سے چند منٹ پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے کھانا پینا تاکہ وہ وقت جو ہے وہ یقینی ہو جائے. اسی طرح سے بلکہ یہاں تک بھی ہمارے ہاں مستحب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس ٹائم پہ اذان دیتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے کہ اذان کے وقت روزہ افطار نہ کریں بلکہ نماز مغرب پڑھ کے روزہ افطار کریں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا روزہ صحیح وقت میں افطار ہوا ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کروں اور جو بات میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کو جلدی افطار کرنا چاہیے ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا. اچھا یہ بات بھی مطلب بڑی عجیب ہے کہ روزہ مکروہ کیسے ہوتا ہے, حالانکہ جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو روزہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کھانا پینا جو ہے وہ تو اپنی صحت کے لیے ہے, ورنہ وہ وقت آیا تو روزہ اپنے طور پہ ختم ہو گیا. ضروری نہیں کھجور کھائی جائے, ضروری نہیں نمک کھایا جائے, ضروری نہیں کوئی چیز کھائی جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے لیٹ بھی کر لیا تو جو اس کا اصل وقت تھا روزہ تو اسی وقت ختم ہو چکا تھا. اب ہم نے لیٹ بھی کر لیا تو ہم نے احتیاطاً لیٹ کیا ہے تاکہ وہ وقت جو اصل روزہ کا تھا وہ جو ہے وہ شامل ہو جائے اور ہمارا روزہ جو ہے وہ پوری طرح سے یقینی ہو جائے. اس لیے کہ علم اصول میں بھی ایک ہمیں قاعدہ جو ہے کال ہے آپ کے پاس جی, وہاں پہ ایک قاعدہ ہے کہ جو پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ کے ذمے کوئی حکم ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ذمے حکم ہے تو اب اس سے فارغ ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ آپ کے ذمے حکم ہے یہ تو آپ کو یقین ہو گیا, اب پوری طرح سے آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ حکم جو میرے ذمے تھا میں نے اس کو پوری طرح سے ادا کر دیا. اس فراغ یقینی کے لیے ضروری ہے کہ چند منٹ اس اصلی ٹائم سے پہلے کھانا چھوڑ دیا جائے اور چند منٹ اصلی ٹائم کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ کھایا پیا نہ جائے تاکہ وہ مکمل روزہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ تو ہمارے پاس اور اس کے علاوہ مطلب جو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک چیز ہم بتائیں گے جو انہوں نے آیت اللہ سیستانی نے جو اس نہیں وہ تو کافی ابھی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر کے اس کے بعد آخر پہ یعنی وہ چیزیں جو ہے اس میں سے ایک استمنا ہے. میں نے عرض کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کی پوری طرح سے وضاحت نہیں کر سکتے. استمنا مطلب یہ کہ اپنے طور پہ کوئی بندہ جو ہے
وہ طلب منی کرتا ہے، کوئی ایسا طریقہ جس کی وجہ سے تو وہ جو ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک کام جو بہت اہم ہے اور جس کی طرف ہم لوگ خود بھی بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ان کی طرف کسی بات کو غلط طور پہ منسوب کر دیا جائے۔ یعنی قرآن حکیم کی آیت نہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اور جھوٹی روایت بنا کے ہم ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اپنی طرف سے معصومین کی طرف غلط نسبت دینا، غلط روایت بیان کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی انتہائی احتیاط، اور یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو ہماری طرح طالب علم ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، درس کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پوری احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ حالت یہ میں ایک پروگرام میں اور بھی عرض کر رہا تھا کہ روزہ ضبط نفس کا نام ہے۔ بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنا ہے کہ تم اپنے اوپر کنٹرول کر سکو۔ یہ بات جو مبتلاط روزہ میں سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں تو ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ خدا کی طرف بھی غلط نسبت نہیں دیں، معصومین کی طرف بھی غلط نسبت نہیں دیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ روزے کے بعد دیتے رہیں؟ روزے کے بعد پھر جو مرضی ہم کرتے رہیں، جس طرح مرضی ہم جھوٹی روایات، عام طور پہ کہا جاتا ہے نہیں جی روزے کی حالت میں جو ہے وہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے، روزہ باطل۔ اچھا، روزے کے باطل ہونے کا بڑا خوف ہے، لیکن ویسے اللہ رب العزت کی طرف نسبت دینا اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت دینا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بھی بنیادی طور پہ ایک ٹریننگ دی گئی ایک پورا مہینہ کہ تم اپنی عادت بنا لو کہ تم نے کبھی بھی اللہ کی طرف بھی غلط نسبت نہیں دینی، معصومین کی طرف بھی غلط نسبت نہیں دینی۔ اور جب ایک مہینہ آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے تو پورے 11 مہینے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر روزہ باطل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس گناہ سے بعد از رمضان بھی بچنا چاہیے۔ اس وقت بھی معصومین کی طرف غلط نسبتیں نہیں دینا چاہیے، اس وقت بھی اللہ کی طرف غلط نسبتیں نہیں دینی چاہیے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان پہ بھی پہرے بٹھانے چاہیے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس زبان کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دی کہ اس زبان سے جو تم بول رہے ہو نا، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، خیال کرو۔ اور پھر معصومین ہی کا یہ لفظ جو ہے وہ میرے ذہن میں، جس کا مفہوم میں اس وقت جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں معصوم کہ ایک بندہ جاہل ہے، وہ اگر نہیں بولتا تو یہ اس کا پردہ بن جاتا ہے۔ خاموشی انسان کے لیے اگر وہ جاہل ہے تو اس کی جہالت کا پردہ بن جاتا ہے۔ خاموش ہے، کسی کو نہیں پتا یہ جاہل ہے یا نہیں جاہل، اگر بولے گا تو پتہ چلے گا نا کہ جاہلوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اور عالم اگر خاموش رہتا ہے، کم باتیں کرتا ہے، وہ جب جہاں پہ ضرورت ہو وہیں پہ بات کرتا ہے، اگر عالم خاموش رہتا ہے تو یہ اس کی زینت ہے۔ گویا اس مہینے میں ہمیں اس بات کی بھی ٹریننگ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان پہ پہرے بٹھائے رکھنے ہیں، ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے کہ وہی بات کریں جو حق ہے، وہی بات کریں کہ جو قرآن میں موجود ہے، وہی بات کریں کہ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی اپنی طرف سے نسبتیں جو ہیں وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نہ دی جائیں۔ پھر ایک مبتلاط روزہ میں سے یہ ہے کہ غبار، جو گرد و غبار ہوتا ہے، غلیظ، یعنی جس میں وہ گرد و غبار ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس کو اپنے حلق تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ مثلاً فرض کریں جناب آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہے کہ ٹھیک ہے جی کچھ نہ کچھ تو مٹی یا کوئی چیز تو اندر جا ہی رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے غلیظ گرد و غبار کو بھی اپنے منہ تک نہ پہنچنے دائیں، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ فرض کریں کہ اس نے سیکس کیا ہے رات کو، اجازت ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اذان صبح سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک عورت ہے
اور اس کو حیض آتا ہے یا نفاس آیا ہے، حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں اس کا خون جو ہے وہ جاری ہے، وہ اذان صبح سے پہلے ختم ہو گیا ہے، اب وہ جو ہے وہ غسل نہیں کرتی، جنابت والا بھی غسل نہیں کرتا، تو یہ چیز بھی مبطلات روزہ میں سے ہے۔ جان بوجھ کر اذان صبح تک پاکیزگی ہو چکی ہے، اب غسل نہیں کیا جا رہا، ضروری ہے کہ اس کو غسل کرے جنابت والا بھی اذان صبح سے پہلے۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ ان کے تفصیلی مسائل ہیں، ہر بندے کی کیفیت اور اس کے اعتبار سے مجتہدین نے اس کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لہذا ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حیض و نفاس اور جنابت والے جو ہیں وہ اذان صبح سے پہلے اگر پاکیزگی، مطلب جنابت والا تو ویسے مطلب پہلے غسل کر لے، حیض و نفاس والے اگر عورتیں جو ہیں وہ پاک ہو گئی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے غسل کر کے روزے کی نیت کریں، اگر وہ نہیں کرتی تو گویا ان کا روزہ جو ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اور ساتویں چیز، کسی سیال چیز سے حک نہ کرنا، انیما کرنا، انیما جس طرح پہلے کیا جاتا تھا، اگر کسی ایسی چیز پانی یا کسی مطلب بہنے والی چیز جو ہے اس کے ذریعے سے اگر انیما کیا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے قے کرنا، جان بوجھ کے قے کرنا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو ویسے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، جان بوجھ کے اگر قے کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ اختیاری طور پہ آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوتا۔ اور یہ 8 چیزیں ہم نے بیان کی، اور نامی وہ چیز کہ جس کو آغا صاحب نے احتیاط میں قرار دیا، مبطلات روزہ میں سے قرار نہیں دیا، باقی مجتہدین کافی اکثر جو ہیں وہ اس کو مبطلات روزہ میں سے قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ غسل اس طرح سے کرے کہ اس کا سر اور گردن پانی میں ڈوب جائے، یعنی جیسے وہ سوئمنگ پول ہے اس میں کوئی ڈبکی لگاتا ہے، یا نہر میں، تالاب میں، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی زیادہ ہے وہاں پہ اگر ڈبکی لگا لیتا ہے تو اگر اس کا سر اور گردن جو ہے وہ بھی پوری طرح سے اس میں ڈوب گئے ہیں تو علماء اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مبطلات روزہ کا، اور یہ بالکل مین چیز ہے، مین چیز سامنے کی ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کا روزہ چلے گا۔ اور وہ کچھ مکروہات بھی اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ اس کے ثواب میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مکروہات روزہ جو ہیں وہ بھی بزرگان نے بیان کیے، اور ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کو مکروہات روزہ جو ہے وہ بزرگان نے لکھا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں آپ دوا ڈالتے ہیں یا سرما لگاتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا اور اس کا مزہ حلق میں پہنچے تو یہ مکروہ ہے۔ مطلب آپ آنکھ میں بھی روزے کی حالت میں دوا اور سرما جو ہے وہ نہیں ڈالیں، اس لیے کہ اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں جائے گا۔ روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اگر جیسے بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ بعض پیشنٹ ایسے ہیں کہ ان کو آگ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ ڈالیں گے 6 آور میں ہے تو روزے میں، یعنی اور پھر یہاں تو روزے چونکہ طویل ہیں تو کم از کم 2 بار تو اس میں آ ہی جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ دوا ڈالیں، تو اس میں روزہ تو نہیں جائز ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر حلق میں وہ پہنچ جاتا ہے، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ پہنچ بھی جاتا ہے، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر اجتناب کر سکتے ہیں، اگر ضروری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور مکروہ کے حوالے سے تو وہ معروف جملہ ہے کل مکروہ جائز، ہر مکروہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، لہذا پریشانی کی بات جو ہے وہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں کمزوری واقع ہوتی، مثلا خون دینا، یا یہ بھی ہوتا تھا، یہاں پہ بھی اب کہا جا سکتا ہے، لیکن ایران عراق میں پہلے زمانے میں چونکہ توضیحات جو ہیں ہماری وہاں پہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اگر ذہن میں رہے
تو وہ زیادہ مسئلے کو سمجھنے میں اب تو گھروں میں مطلب اٹیچ باتھ روم ہے، ساتھ میں شاور بھی لگے ہوئے ہیں، ٹب بھی ہیں، ان ٹبوں میں جو ہے وہ لوگ غسل کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشترکہ حمام ہوتے تھے ایران میں، مطلب وہاں پہ 150 آدمی جو ہے وہ چلے جاتے تھے اور گھر سے باہر ایک جگہ پہ حمام ہوتا تھا، وہاں پہ ایک بڑی جگہ ہوتی تھی، اس جگہ پہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے وہاں پہ وہ رہتے تھے۔ ساتھ میں کچھ کیبن بھی بنے ہوتے تھے جن میں شاور بھی لیا جا سکتا تھا۔ وہاں پہ وہ سارے کے سارے حمام کا ماحول جو ہے وہ ایک گرم ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ کافی وقت گزارتے تھے۔ اس گرمی کے اس ماحول میں رہنے سے بھی بندے میں کمزوری ہوتی تھی، ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے، اور وہاں کا کچھ ماحول بھی اس طرح کا ہوتا تھا۔ پھر مطلب وہاں پہ لوگ جاتے تھے اور وہ مالش کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا میل اتارنے کے لیے کھیسا، اور مطلب کافی ایک ان کا گرمی اور سٹائل ہوتا تھا۔ میرے خیال میں یہاں پہ بھی اگر گرم پانی میں اب بھی جو ہے وہ بندہ زیادہ دیر بیٹھے تو اس کو ایک قسم کی نقاہت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ ہے حالت روزہ میں کہ آپ خون دیں، اس لیے کہ اس سے بھی نقاہت ہوتی ہے، اس سے بھی کمزوری ہوتی ہے، اور حمام میں جائیں، یعنی اس طرح کا حمام جس سے کہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں نا، آپ کے مجھے اب کمزوری اگر محسوس کرتا ہوں تو مطلب ایسا حمام میں جانا، مطلب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہر وہ کام کہ جس سے جسم انسانی میں نقاہت پیدا ہوتی ہو، کمزوری پیدا ہوتی ہو، وہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے مطلب انسان کو گویا وہ مکروہات میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک مکروہ ہے۔ میں نے کہا آنکھ میں دوا ڈالنا، اب ہے ناک میں دوا ڈالنا۔ اب ناک میں دوا جب ڈالی جاتی ہے تو اس کا اثر تو بڑی جلدی جو ہے وہ جاتا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، صحیح، یعنی ناک میں دوا ڈالنا مکروہ ہے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ ناک میں ہی رہے گی، حلق تک نہیں پہنچے گی، اور اگر یہ ہے کہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہوگا، پھر جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ آئے گی، حلق میں اس کا اثر آئے گا، اس کا ٹیسٹ آئے گا، کیونکہ بعض چیزیں آپ ناک میں جو ڈراپ ڈالتے ہیں تو وہ فوراً ہٹ کرتے ہیں، آکے مطلب فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر گلے میں ٹیسٹ۔ تو جب گلے میں پہنچنے کا علم ہو جائے، یعنی پتہ ہو کہ یہ پہنچ جائے گی، تو پھر اصلاً استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں آپ رمضان سے پہلے سے استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈالتا ہوں تو بھائی وہ آ جاتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ناک میں دوا ڈالنا جب کہ اس کا حلق میں اثر نہ جاتا ہو تو مکروہ ہے، اور اگر یہ پتہ ہو کہ چلا جائے گا تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خوشبودار پودوں کو سونگھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسے پودے کہ جن میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور احادیث کے تحت علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشبودار پودوں کو سونگھا بھی نہ جائے حالت روزہ میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے خاص حکم ہے کہ وہ ٹب وغیرہ میں نہ بیٹھیں، پانی میں عورتوں کے لیے بیٹھنا حالت روزہ میں یہ مکروہ ہے، ان کو مطلب پانی میں زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ شاور ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پانی جس طرح ٹبوں میں بھر کے بندہ لیٹ جاتا ہے تو ایک مرد جو ہے وہ لیٹے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، البتہ اگر وہ ڈبو دے گا سر کو تو وہ تو علیحدہ سے ایک مسئلہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ اس میں اگر جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے مکروہ ہے۔ بعض اوقات حکنا یا انیما کیا جاتا ہے، انیمے کا ہم نے عرض کیا کہ مبطلات روزہ میں سے ہے، اگر سیال چیز کے ساتھ، اگر خشک چیز کے ساتھ انیما کیا جائے تو یہ مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ خشک چیز سے انیما کرنا مکروہ ہے، اور سیال چیز سے انیما اگر کیا جائے تو وہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، اور مطلب دیکھا ہم نے کہ جب
کسی انسان نے روزہ رکھا ہو تو بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ کپڑے بار بار گیلے کر کے پہنتے ہیں تاکہ تری جو ہے وہ پہنچتی رہے. بعض علاقوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے, گرمی زیادہ. ایک پچھلے پروگرام ایک صاحب کی کال بھی اس حوالے سے آئی تھی کہ ہماری طرف اتنی ٹیمپریچر ہے, اتنی گرمی پڑ رہی ہے, پاکستان میں کسی علاقے سے تھی, تو کیا میں پانی میں بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے یہ سوال شاید اس وقت بھی کیا تھا. کوئی چاہوں گا کہ اب جو ہمارے نئے ناظرین ان کے لیے بھی آپ اس کو جو ہے وہ اس پر میں نے عرض کیا کہ پانی میں بیٹھنا جائز ہے مرد کے لیے, مطلب جو ہے وہ جائز ہے, ڈبونا نہیں چاہیے. پہلے میں نے اس بات کو عرض کیا. عام طور پہ بچنا چاہیے اس چیز سے کہ کپڑے جو ہیں وہ تر کیے جائیں. اگر تر بار بار کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے, لیکن اگر مجبوری ہے اور وہ کر لیتا ہے تو اس کے روزے کو فرق نہیں پڑتا. میں نے عرض کیا مکروہ ہے, اور مکروہ سے بچا جائے تو ثواب ملتا ہے. یہ تو پہلے سے ہمارے ذہن میں ہے, اور ہمارے معزز ناظرین و سامعین اس بات سے آگاہ ہیں کہ احکام شرعیہ جو ہیں ان کی ایک چھوٹی سی وضاحت کی جاتی ہے کہ واجب وہ کام ہے کہ جس کو کرنا ہی پڑے گا, اگر نہیں کریں گے تو سزا ملے گی, اور حرام وہ کام ہے جس سے بچنا ہی پڑے گا, اگر کر لیں گے تو سزا ملے گی, اور مستحب وہ کام ہے کہ جس کو کر لیں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. اور مکروہ وہ کام ہے کہ جس کو کریں گے چھوڑ دیں گے تو ثواب ہے, کر لیں گے تو گناہ نہیں ہے. اب گویا پھر ہم اپنے اس مسئلے پہ آتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ جو اپنے جسم کو تر کر رہا ہے, کپڑے جو ہیں ان کو بار بار تر کر رہا ہے, تو یہ مکروہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر ایسا کرنے سے رک جاتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا, لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا جہاں پہ زیادہ گرمی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں گزارا ہمارا بغیر اس کے کہ ہم اپنے کپڑوں کو تر کریں, تو وہ کر لیتے ہیں, تو روزہ ان کا باطل نہیں ہوتا, روزہ ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہے. البتہ وہی بات کہ اگر وہ نہ کرتے تو ان کے روزے کو اور زیادہ عظمت ملتی, اور زیادہ ان کو ثواب جو ہے وہ ملتا. 8ویں چیز کہ جو مکروہات روزہ میں سے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ دانت نکلواتا ہے. دانت ڈائریکٹ خون آئے گا, مطلب دانت کا نکلوانا. اب اگر خون آتا ہے تو وہ تھوکتا. مکروہات میں سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر تو نہیں کوئی کسی چیز کو لے جا سکتا, وہ دانت خون آتا ہے تھوک دیتا ہے, اندر کوئی چیز. دانت کا نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے یہ مکروہ ہے. کھانا تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے, اس کا پینا تو جائز نہیں ہے, وہ خون تو ویسے بھی حرام ہے. ویسے بھی کوئی چیز ہو, اگر پانی بھی ہو, اگر جیسے آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا بہت جیسے بات کرتے ہوئے انسان کا ہوتا ہے نا کہ عادت, مطلب کہ ذرا تو آ رہا ہے اور جا رہا ہے, تو اس سے کیا مطلب اگر اس کو معلوم ہے کہ چونکہ دانت نکلوایا ہوا تھا اور وہ ٹیسٹ ہے منہ میں, تو کیا وہ اس کو باطل کر دے گا؟ نہیں, باطل نہیں کرے گا. مطلب وہ منہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو باطل نہیں کرے گا جب تک کوئی منہ میں ایسی چیز جو باہر سے گئی ہے یا مطلب وہ موجود ہے اور وہ اندر نہیں جاتی. یعنی عین خون ہو جائے, وہ مطلب کوئی بھی چیز ہو تو وہ اندر اگر جائے گی تو باطل ہوگا. ویسے ٹیسٹ کی وجہ سے وہ جو منہ میں آتا ہے اس کی وجہ سے, حتیٰ یہاں تک کہ وہ جب کھانے پینے کی بحث آتی ہے تو کھانے پینے کے لیے بچے کے لیے اگر کوئی چیز اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو چبا کے بچے کو دینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. اور مطلب اگر کوئی مرد سخت ہے اور عورت جو ہے وہ گھر میں کھانا وانا پکا رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے پراپر نمک مرچ نہ رکھا تو شوہر صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, تو وہ ایک معمولی سا اس کا چکھنا جو ہے اپنے اس شوہر کے لیے, اس سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا. البتہ اس کو کھانا نہ شروع کر دے, اس سے وہ پراپر مطلب معمولی جو ہے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا. دانت اگر جو ہے وہ نکلواتا ہے تو اگر وہ بچ جائے دانت کے نکلوانے سے, یا ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون آتا ہے, ہر وہ کام اگر ترک کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. دانت کا نکلوانا اور ہر ایسا کام کرنا کہ جس سے خون منہ میں آتا ہو یہ مکروہ ہے. لہٰذا دانت وغیرہ حالت روزہ میں اگر مجبوری ہے, درد ہی اتنی زیادہ ہے, بغیر اس کے گزارا ہی نہیں, تو روزے کو کچھ نہیں ہو رہا, مکروہ ہے. مکروہ ہے. اگر وہ کر لیتا ہے تو مطلب بہتر یہ ہے کہ روزے کے بعد جو ہے وہ کر لے. ایک چیز اور جو کہ نامی چیز, کل 10 چیزیں مکروہات میں سے ہیں, اور نامی چیز یہ ہے کہ
تر لکڑی سے مسواک کرنا. تر لکڑی سے مسواکیں عام طور پہ خشک بھی ملتی ہیں اور مطلب پاکستان ہندوستان میں جب ہم مسواک کرتے ہیں تو مطلب اسی وقت ٹہنی کاٹ کے اس سے مسواک کرنا چاہتے ہیں. وہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ذرا خود بھی اس میں اثر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس کو بھگو کے بھی آپ تر کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ تر لکڑی سے خشک کے ساتھ آپ مسواک کرتے رہتے ہیں تو اس کو مکروہ نہیں کہا جاتا. البتہ اگر آپ ایک مرتبہ منہ سے نکال رہے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ دھو کے صاف کر کے خشک کر کے دوبارہ منہ میں جو ہے وہ ڈالیے. گیلی سے نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ حالت روزہ میں آپ مسواک جو ہے وہ نہ کریں, ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ نہ کریں. لیکن اگر احتیاط کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح سے کر لیتا ہے کہ وہ منہ میں پیسٹ تو میں نہیں کہوں گا, مطلب وہ برش لے جاتا ہے اور پھر اس کو مارتا ہے اور پھر جب باہر نکالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کرے, دھو کے خشک کرے, اسے نچوڑے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اس کے ساتھ کرے. تو مطلب اس طرح سے جو ہے وہ بھی کرنا تر لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا. سینسیٹیو ہو جائے گا وہ معاملہ, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے بے خیالی میں اگر آپ کو کر جاتے ہیں تو مطلب احتیاط کوئی چیز اندر چلی جاتی ہے تو پھر روزے کے باطل ہونے کا بھی احتمال ہے. لہٰذا بچنا ہی زیادہ بہتر ہے. مطلب احتیاط یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ بند ہونے سے پہلے جو ہے وہ برش کر لیا جائے یا روزہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ کر لیا جائے. آخری چیز مکروہات میں سے جان بوجھ کے بلا وجہ پانی بار بار کلیاں کرتا ہے. پتہ ہے کہ میں اندر تو نہیں لے جاؤں گا لیکن وہ منہ میں پانی رکھتا ہے یا کوئی اور چیز جو ہے سیال چیز اس کو منہ میں رکھتا ہے اور پھر باہر پھینک دیتا ہے. اگر بار بار یہ کام بھی کیا جائے تو یہ روزے والے کے لیے مکروہ ہے. اس طرح سے بھی کرنا درست نہیں ہے. تو یہ تو تھی مکروہات جو آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ اس کو عرض کیا ہمارے ناظرین کے لیے. تو میں چاہوں گا ایک جو بہت کامن چیز ہے جو کہ لوگوں کو عموماً ان رمضانوں میں ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ تر یہی ان کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے کہ کتنے ہم جیسے میل جائیں تو قصر ہے اور کس ٹائمنگ پہ ہم مطلب سفر کریں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو میں چاہوں گا اس کے جو مین جو خلاصہ ہے کہ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اگر مختصر سی روشنی ڈالتے پھر چلیں. بنیادی طور پہ اجازت دیں تو میں کال لے لوں. جی لیں. میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے کال. آپ پھر کر سکتے ہیں کال کیونکہ لائیو نمبر ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں. تو ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے اس بات کی طرف کہ وہ کیا ٹائمنگ ہونے چاہیے. مطلب بعض لوگ ہیں کہ جو کہ ظہر کے بعد سفر کرتے ہیں یا ان کو صبح سے جانا ہے, تو کیا مسائل ہیں وہ؟ بنیادی طور پہ 28 میل کا سفر ہمارے ہاں ہے. 28 میل. میں نے رات افطار کے پروگرام میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ 28 میل ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے اور کسی جگہ پہ جا کے اس نے 10 دن کے قیام کا ارادہ ہے. 10 دن رکنا ہے. اگر اس کا درمیانی وہ فاصلہ 28 میل ہو جاتا ہے تو راستے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جیسے یہاں سے رکھ کے روزہ چلا تھا, میں عرض کرتا ہوں 28 میل پہ جا کے روزہ قصر ہو جاتا ہے. اچھا 28 میل پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے, اس کی 2 صورتیں. پہلے تو اس مسئلے کی 2 صورتیں. ایک ہی طرف وہ جاتا ہے, وہاں جا کے اس نے 10 دن کے قیام کا ارادہ ہے اور یہ 28 میل کا سفر ہو گیا تو 28 میل کے سفر پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 28 میل نہیں, ایک ہی وقت میں 14 میل گیا ہے اور 14 میل آیا ہے, 28 ہو گئے, پھر بھی 28 ہو گئے, پھر بھی روزہ قصر ہو گیا. یعنی 14 میل جانا 14 میل آنا اگر اس کا سفر ہے تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ قصر ہو جائے گا, روزہ اس کا ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور ہے, اور وہ یہ کہ ایک بندے نے سفر شروع کرنا ہے اور اس نے سفر شروع کیا ہے زوال آفتاب سے پہلے. اگر تو وہ صبح اس نے روزہ رکھا تھا. اچھا یہ بھی ایک بات ہے اور بہت ضروری بات ہے, اہم بات ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب آج سفر پہ جانا ہے اور چونکہ ہم نے سفر پہ جانا ہے روزہ تو ہمارا رہے گا ہی نہیں, لہٰذا وہ گھر میں ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. رکھتے ہی نہیں صبح, نہ رکھیں مطلب وہ کھائیں پئیں نہیں رکھا انہوں نے, کوئی عرض نہیں, لیکن گھر میں جب تک وہ ہیں کھا پی نہیں سکتے.
جب وہ سفر پہ جائیں گے اور حد ترخص سے باہر چلے جائیں گے پھر جا کے روزہ توڑ سکتے ہیں. گھر میں وہ یہ نہیں ہے کہ آج میں سفر پہ جا رہا ہوں تو گھر میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. گھر میں نہیں کھا سکتے. بہت اہم نقطہ ہے. بہت اہم یہ بات ہے کہ وہ گھر میں کھا پی سکتے ہی نہیں. اگر وہ 11 بجے تک بھی گھر میں رہے ہیں، حتیٰ مطلب زوال آفتاب سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے وہ اگر گھر میں موجود ہیں تو کچھ نہیں کھا پی سکتے. کیا وہ نیت کر سکتے ہیں روزے کی؟ ان کی ماہ مبارک کے ہر دن کی پہلے سے نیت ہے. نیت ہی ہے نا وہ تو. وہ جو ہے من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جس نے ماہ مبارک کو اپنے گھر میں پا لیا وہ روزہ رکھے گا. گھر میں روزہ معاف نہیں ہے، وہ اسے جا کے وہ قصر ہوگا یا وہ معاف ہوگا اس وقت جب وہ گھر سے سفر شروع کرے گا. اور سفر شروع کر کے حد ترخص کا مطلب یہ کہ اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی دیواریں جو ہیں وہ جہاں پہ نظر آنا بند ہو جائیں وہاں سے آگے جا کے وہ اپنے روزے کو افطار کرے گا. اس سے پہلے وہ سارا دن 11 بجے 11:30 بجے، یہ میں وقت ویسے کہہ رہا ہوں، ویسے زوال آفتاب سے پہلے اگر وہ گھر میں موجود ہے تو اسے اسی طرح سے رہنا ہے جس طرح ایک روزہ دار رہتا ہے. اگر تو اس نے زوال آفتاب سے پہلے سفر شروع کیا تو جو ہی وہ مطلب وہ حد ترخص سے باہر نکلے گا اور 28 میل سے زیادہ اس کا سفر ہے یا 28 میل ہے تو اس کا روزہ ختم. اب یہاں پہ بھی ہمارے ہاں اور برادران کے ہاں یہ ہے کہ ان میں رخصت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں، اسے چھوڑنا پڑے گا. اللہ نے سہولت دی ہے تو اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو نے سہولت دی ہے ہم نہیں استعمال کرتے. اللہ کی جو سہولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے اس کو جو ہے وہ فائدہ اٹھائے. وہاں پہ روزہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر اس نے زوال آفتاب سے سفر شروع نہیں کیا بلکہ زوال آفتاب کے بعد سفر شروع کیا ہے تو اب وہ روزہ اس کا صحیح ہے. اب اس کو روزہ چاہے 40 میل کا سفر ہو چاہے 50 میل کا سفر ہو، اب وہ روزہ نہیں توڑ سکتا. اب جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے. وہ جائے اور جا کے جہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ روزے کا وقت آتا ہے وہاں پہ جا کے روزہ جو ہے وہ افطار کرے. اب گویا 2 چیزیں ہو گئیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ آج وہ ہمارے گل صاحب بھی پوچھ رہے تھے، کل رات جب پروگرام کیا تو وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم جاتے ہیں فرض کریں لندن اور وہاں سے ہم سفر شروع کرتے ہیں، وہاں پہ آپ روزے کے وقت آپ کو اختیار ہے، آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ سفر پہ ہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تو نکل گئے، لیکن وہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ آج کا روزہ بچ جائے تو آپ وہاں پہ سحری کھائیں اور سحری کھانے کے بعد کچھ نہیں کھائیں. اگر زوال آفتاب سے پہلے آپ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور گھر میں پہنچنے کے بعد آپ روزے کو کنٹینیو کریں، آپ کا روزہ صحیح ہے. یعنی روزے کو بچانے کے 2 طریقے ہیں. چونکہ بعد میں روزہ رکھنا جو ہے وہ عموماً مشکل ہو جاتا ہے، یہی ترتیب کے ساتھ جو روزے بندہ رکھ رہا ہے تو ایک روزوں کی بہار بھی ہے اور بندہ جو ہے وہ بہتر انداز سے روزے جو ہے وہ مسلسل رکھتا جا رہا ہے. یہاں پہ آسانی ہے، بعد میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ فضیلت بھی الگ ہے، مطلب اس کی فضیلت. اور روزہ کوئی بچانا چاہتا ہے تو اسے سفر کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھے اگر وہ کہ وہ زوال آفتاب کے بعد سفر کا آغاز کرے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کو اگر آپ دعوت دیتے ہیں فرض کریں کہ کسی محفل کی کسی مجلس کی تو بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ زوال آفتاب کے بعد میں سفر شروع کروں تو پہنچ جاؤں. مطلب یہ کہ اس دن کا بھی روزہ بچ جائے. اور اگلے دن کسی جگہ پہ وہ جا کے رات رہ لیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سحری کر لیں اور اس کے بعد جلدی نکل جائیں تاکہ 12 بجے سے پہلے یعنی زوال آفتاب سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں اور وہ روزہ بھی بچ جائے گا، چاہے سفر جو ہے وہ 200 میل کا کیوں نہ ہو. وہ سفر جو ہے وہ کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو، 2 طریقوں سے وہ روزہ جو ہے وہ بچایا جا سکتا. سبحان اللہ. اب جیسے کہ ہم جاتے ہیں لنڈن جائیں اور اسی دن واپس آ جائیں، کیونکہ یہ عموماً ٹریولنگ میں ہوتا ہے نا، مطلب کہ کیونکہ اور اس کے سفر بھی مسافت بھی کافی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی جگہ کہ جہاں پہ ہم 10 دن قیام نہیں کر رہے ہیں، ہم 1 دن جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، بس اسی دن جا رہے ہیں اور اسی دن، اگر اسی دن جا رہے ہیں اور اسی دن آ رہے ہیں اور زوال آفتاب کا وقت بھی آپ کا راستے میں گزر گیا تو وہ روزہ تو آپ کا نہیں ہے. وہ روزہ تو آپ کا گویا قصر ہو گیا. وہ تو روزہ آپ کو بعد میں ہی اس کی فائدت من ایام اخر
وہ تو بعد ہی کو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ یا تو آپ زوال آفتاب کے بعد جاتے، ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ زوال آفتاب کے بعد جائیں لندن اور وہاں پہ رہیں، جو کام ہے وہ کریں اور اسی وقت واپس آ جائیں، راتوں رات واپس آ جائیں، ظاہر اگلا روزہ آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، پہلا بھی بچ گیا دوسرا دونوں بچ جائیں گے، دونوں بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہمارے ہم نے ایک اس کے اوپر مطلب اچھی خاصی گفتگو ہماری ماشاءاللہ اس کے اوپر ہو گئی، تو میں چاہوں گا ہمارے پاس اب پروگرام کا ٹائم بھی اب بہت مختصر رہ گیا ہے، تو اختتامی کلمات کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح سے اس رمضان سے حاصل کیے ہوئے تقوی کو انسان آگے لے کے جائے، کیونکہ اس میں جو آپ پرہیزگاری کر رہے ہیں اور جو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو بعد از رمضان مطلب انسان اس کو کس طرح سے محفوظ کرے؟ میں سمجھتا ہوں موسی صاحب کہ اللہ رب العزت نے بڑا بہترین موقع ہمیں فراہم کیا ہے یہ ماہ مبارک، اور اس ماہ مبارک میں لعلکم تتقون، ہمیں اس انداز سے اس ماہ مبارک کو گزارنا چاہیے کہ واقعاً ہم ذہنی فکری طور پہ پاکیزہ ہو جائیں، ہم صرف وہ کیا کہتے ہیں سرخی پاؤڈر نہ لگائیں اپنے آپ کو، یعنی صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہم متقی اور پرہیزگار نہ ہوں، بلکہ ہم واقعاً متقی ہو جائیں، واقعاً خوف خدا ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، واقعاً مذہب جو ہے اس کی عظمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ جب عظمت مذہب کی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی اور اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت پختگی کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی، تو پھر وہی عظمت ہمیں اس بات پہ آمادہ کرے گی کہ نہ صرف رمضان بلکہ بعد میں بھی اس ذات توحید کے احکامات جو ہیں ان پہ ہم عمل کریں، اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں، اور یقینی طور پہ یہ دن جو ہیں ان دنوں میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، بدبخت ہے وہ جب کھلے گا تو پھر مختلف قسم کے جال پھینکے گا، مختلف انداز سے انسان جو ہے ان کی طرف وہ آئے گا اور انسان کو پریشان کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اگر پھر بھی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ غفور الرحیم اس سے یقیناً معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی مفید گفتگو رہی آج کے پروگرام میں، اور ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے کہ ہمارے دامد وقت میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ کل ملیں گے اپنے دوبارہ سحر بالہدایت کے ساتھ 1 بجے رات کو، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔